پیچھے سے آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی سر بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں ہوں نیلوفر علی اور آج جو ہمارے میرے ساتھ مہمان ہیں ان کا نام ہے دولت ٹریلرز والا. سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے شو کو جوائن کیا. تو آئے ہم بات کرتے ہیں سر دولت ٹیلر والا سے اور ان سے ان کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. سر سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ آپ اپنا تھوڑا تعارف کرائیں، اپنے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیں. اچھا، میرا نام دولت ہے اور میں پاکستان کے شہر حیدرآباد میں رہتا ہوں اور ابھی رائٹ ناؤ آئی ایم ان کراچی. سر ریحان کے گھر میں رہتا ہوں اور ایز اے ان کے جو اسسٹنٹ ہیں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں اور پلس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو میں کر رہا ہوں ساتھ ساتھ. سر تھوڑا اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بھی اگر ساتھ ساتھ میں بتا دیں تو بہت اچھا ہوگا. جی، تعلیم کے حوالے سے میں نے بی کام کیا ہے کالج سائڈ اور پلس میں 2020 میں نے امیزون پر لسٹنگ پروموشن اور 20 کے لاسٹ میں نے جو ہے لیڈ جنریشن ایز اے آؤٹ ریچ لیڈ جنریشن آن لنکڈن یہ بھی میں نے کیا ہے. اچھا سر بہت بہتر. سر جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ابھی آپ کراچی میں رہ رہے ہیں اور بیسیکلی آپ حیدرآباد سے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ حیدرآباد میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ بدلنا چاہیں گے اور جو آپ کو کراچی کی بہت اچھی لگتی ہو؟ تو اس سوال سے آپ تھوڑا کمپیریزن کریں گے دونوں شہروں کے حساب سے، تو آپ کو کیا چیزیں چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے حیدرآباد میں بھی ہونی چاہیے؟ بہت سی چیزیں ہیں. کراچی زیادہ ویل ڈیولپ السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ تھینک یو سر عامر صدیقی. سر بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہم اپنے گیسٹ سر دولت ٹیلرز والا کا ویٹ کرتے ہیں، شاید ان کی نیٹ کا ایشو ہو گیا ہے. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا. شاہد جٹ. جی السلام علیکم. آپ نے پوچھا تھا کہ کراچی اور حیدرآباد جی میں جی کیا ڈفرینٹ ہے اور جی جی سر. حیدرآباد میں کیا ایسا نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ کراچی سے لے لیا جائے. تو کراچی تھوڑا ویل بالکل. ڈیولپڈ ہے. کمپلیٹلی تو ہم اسے کاپی نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ ایک اکنامک ہب ہے اور سی پورٹ ہونے کی وجہ سے پورے جو ہمارے پاکستان کا ہر قسم کا شخص یہاں پر آتا ہے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے.
چاہے وہ انڈیویجول روزگار کے حوالے سے آنا چاہے جاب بلو کالر وائٹ کالر جاب ہو، چاہے بزنس اسٹارٹ کرنے کے حوالے سے. تو میرے خیال سے بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کراچی سے لے کر حیدرآباد میں اسٹیبلش کر سکتے ہیں. کافی جی چیزیں لوگ کر بھی رہے ہیں، اور اصل میں ہوتا ایسے ہے کہ جو بھی انسان ہے نا وہ جس فیلڈ سے وابستہ ہوتا ہے تو وہاں اس کو اگر کوئی گیپ دکھتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی گیپ دکھتا ہے یا جو مسائل اس کی زندگی میں یا اس کے ارد گرد وہ چیزیں ہیں، تو اگر وہ کراچی آتا ہے ایکسپلور کرتا ہے اور اسے وہ چیزیں کراچی کے اندر بہتر نظر آتی ہیں کہ یار یہ تو وہاں پر ہمارے وہاں یہ ایشو ہے، یہاں پر وہ چیز بہت سموتھلی اور ویل آرگنائز طریقے سے چل رہی ہیں، تو وہ شخص کو وہاں پر آئیڈیا وہ پک کرتا ہے، اسے گیپ نظر آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جی میں اس انڈسٹری میں تھوڑی نالج رکھتا ہوں، تو پھر اس طریقے سے وہ چیزیں، لیکن وہ ان کے لیے ریکمینڈڈ ہے جو وہ نالج رکھتے ہیں، وہ انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہ اس کو پک کرتے ہیں، گیپ محسوس کرتے ہیں، اور ان کے اندر پیشن بھی ہوتا ہے، انرجی بھی ہوتی ہے، تو وہ کسی ایک سٹی سے، چاہے کسی ایک کنٹری سے یا کسی پورے سب کانٹیننٹ سے وہ چیز کاپی کر کے اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے ملک کے اندر اس کو آپ سمجھے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر، پھر بھی آپ یہ ہمیں بتائیں کہ بنیادی طرح آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز کی کمی ہے حیدرآباد میں؟ کیا چیز سر صحیح ہونی چاہیے، لازمن صحیح ہونی چاہیے، بیسک جو نیڈ ہے اس حساب سے آپ سے کوشچن کر رہی ہوں کہ بہت ضروری چیز کیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ چینج ہونی چاہیے؟ بہت ضروری، میرا بہت زیادہ ضروری تر چیز. واسطہ جو ہے نا ریموٹ ایریا پڑا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن از دا ون اونلی سولوشن فار آل دا پرابلمس. تو ایجوکیشن دی جائیں لوگوں کو تاکہ وہ جو ہے نا خود اس قابل ہو سکے، ان کا کانشیس لیول اس لیول بڑھے، ان کا پیشن لیول اس لیول بڑھے، اور ان کو اپنے اندر جو موجود طاقت ہے اس کا احساس ہو، تاکہ وہ ہر شخص کیونکہ گورنمنٹ ہو چاہے این جی او ہو یا کوئی فلانتھراپسٹ ہو، وہ مکمل طور پر کسی بھی کنٹری کے کسی بھی پورے ایریے کو وہ اگر بہتر کر بھی دیتا ہے نا کسی بھی پرٹیکولر ایک نیش کے اندر، لیکن اس کو جو جی ہے نا جی مینیج کرنا اور اسے جو ہے نا آرگنائز رکھے رہنا، مینٹین رکھنا، یہ تھوڑا مشکل کام ہے. یہ جب ہوتا ہے جب انسان جو ہے نا ایجوکیٹڈ ہوتا ہے اور کانشیسلی جو ہے چیزوں کے حوالے سے اویئر ہوتا ہے. ہم نے کسی کو روڈ بنا کے دے دی، ٹھیک ہے نا، یا سیوریج سسٹم لگا کے دے دیا، یا اسکول بنا کر دے دیا، یا ان کو کھانا فری میں دے دیا، تو ہماری ایک ہے نا ہیبٹ بن جاتی ہے، ہیومن سائیکولوجی ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. تو سب سے نمبر ون تھنگ آئی تھنک ان حیدرآباد ان ڈیولپڈ ایریا آلسو نیڈ ایجوکیشن، پراپر ایجوکیشن، اور تھوڑی رسپانسبلٹی والی ایجوکیشن، جس میں جو سٹیزن ہے اس کو یہ رسپانسبلٹی کا احساس ہو کہ جو ہے نا اگر ہمیں کم بھی چیزیں ملتی ہے لیکن اس کو مینٹین رکھنا، اس کو آرگنائز رکھنا، اور اس کو جو ہے اس حالت میں برقرار رکھنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ایجوکیشن سے آ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک جو چیز ہے نا وہ ہونی چاہیے. سر بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد میں اور جام شورو مطلب کنیکٹڈ ہی ہے، ایک ہی سٹی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو دیکھیں کتنی ساری یونیورسٹیاں ہیں، کتنے سارے کالجز ہیں، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے شاید. ایجوکیشن میں سمجھتا ہوں کہ جو سافٹ اسکل ہے اس کی کمی ہے، ٹھیک ہے، اور جو یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، وہاں پر جو ہے 100 ایئر پہلے یا 50 ایئر پہلے جو انڈسٹری کی نیڈ کی مطابق جو ہے نا چیزیں، بکس جو ہے وہ اس طرح کی بکس آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، یا بکس جو ہے وہ نہیں ہے یہاں پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ایسا کانٹینٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ یوز لیس ہے، یوز لیس نہیں ہے. اب دیکھیں آپ کے گھر میں جو ہے نا آپ کو کار کی ضرورت ہے، لیکن کار سے پہلے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کے گھر میں مثال بات ہے کچن انکم کا مسئلہ ہے، آپ ڈیلی بیسس کی گروسری بھی خریدنے سے پریشان ہیں، تو آپ کی پہلی نیڈ کیا ہوتی ہے؟ آپ کار خریدیں گی یا گروسری خریدیں گی؟ گروسری، جی سر، گروسری. تو ہماری کنٹری کی جو پہلی نیڈ ہوتی ہے نا، ہم اپنی یوتھ کو اور اپنے لوگوں کو اس چیز کے لیے اویئر کرتے ہیں، اس چیز کے لیے تیار کرتے ہیں کہ پہلے ہماری نیڈ یہ ہے، تو ہم اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے.
हम अगर जी साइंटिस्ट जी बनाएंगे या किसी पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि भाई एयर, ठीक है, जैसे कि जी अभी जी सर। स्पेस स्पेस स्टडी का आपको मैंने एक सब्जेक्ट दे दूं, या किसी, मैं ये नहीं कह रहा कोई गलत है, उसको भी साइड बाय साइड लेके चलें जी 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 मॉडरेशन जी में, बिल्कुल। लेकिन जिस चीज़ की असल हमारे मुल्क में ज़्यादा नीड है उसके ऊपर ज़्यादा परसेंट जो है हमारी जो है इकोनॉमिक जो हमारा क्या कहते हैं डेवलपमेंट होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ, जैसे आपने खुद नहीं बताया ना कि अगर आपके घर में किचन इनकम आप हैंड टू माउथ है, तो आप सबसे पहले जो है अपने बच्चों का अपना पेट भरना या उनको अच्छा एक खाना खिलाने आपकी पहली प्रायोरिटी होगी। उसके बाद आपका होगा कि यार मेरा लाइफस्टाइल हो, मेरे घर में कार हो। तो हम अभी जी एज जी ए बहैसियत कौम जो है इंडिविजुअली भी, मैं ये नहीं समझता कि सारे गरीब हैं, लेकिन बहैसियत कौम हमारी कंट्री जो है इस पोजीशन पे है कि उसे जो है इकट्ठे पैसे कमाने पर फोकस करना चाहिए। और पैसे आप जब कमाओगे, जब राइट नाउ करंट मार्केट में जिस चीज़ की नीड है उसके मुताबिक आप बच्चों को पढ़ाओगे तो उनको आगे जॉब मिलेगी, वो बिजनेसेस कर सकेंगे, पार्टनरशिप कर सकेंगे और कोलैबोरेशन कर सकेंगे। वो जब कर सकेंगे जब अभी मार्केट प्लेस वर्ल्ड वाइड हो चाहे नेशनल हो, अभी मार्केट प्लेस की जो नीड है उसके मुताबिक वो जब तक चीज़ें नहीं सीखेंगे तब तक उनको आगे जॉब नहीं मिलेगी। अब वो बच्चे सीख रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पुराना इलम, तो पुराने इलम की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऐसा इलम सीख रहे हैं वो ज़रूरी है, लेकिन जी जी वो थोड़ा उसकी लाइफ साइकिल बड़ी है, वो चीज़ हासिल करने में टाइम लग जाता है, तब तक बच्चा क्या है डिप्रेस हो जाता है, उसे वो चीज़ें मिलती नहीं है, वो पीछे से उसकी बैक नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, वो अपनी किचन लूप में फंसा हुआ है। उसके घर वाले चाहते हैं कि यार मेरा बच्चा अब 4 साल पढ़ चुका है, अब वो लाए घर में कुछ, लेकिन वो इस फील्ड को चूज कर लेता है जिसमें जो है फ्रूट आना 10 साल में आना है, या तो उसको चाहिए 4 साल में फ्रूट, तो वो गलत नीश को चूज कर लेता है। तो हमारी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक, हर बंदे की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक पर्सनलाइज वे में वो जो है फील्ड को चूज करता है, किसी स्किल को चूज करता है। तो ये मैं समझता हूँ ये असल ज़रूरत है पाकिस्तान की भी और हमारे शहर की भी। जी सर, आपने मुझे मेरे जो अगला क्वेश्चन था उसका आपने जवाब दे दिया। मेरे पास एक सवाल था आपके लिए कि जो आज का नौजवान है वो बेरोजगारी है, तो सर इस चीज को कैसे खत्म किया जाए? तो आपने एक अच्छा एक्सप्लेन किया। अगर आप थोड़ा उसको मजीद अगर हमें बताएं तो बहुत ही जो है अच्छा होगा हमें समझने में। मज़ीद मेरे लिए मैं ये समझता हूँ कि आप जो है इंटरनेट पे आते हैं बहुत सा कंटेंट, ठीक है, अगर आपकी उम्र इस लेवल की है जहाँ पर आपको बैकएंड में सपोर्ट है, ठीक है, आपको घर वालों को पता है कि यार अभी बच्चा है इसको खेलने दो, हम्म, तो आप खेलने वाले मूड में आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारियां नहीं हैं, तो उस टाइम आप अपना पर्पस अपना पैशन फॉलो करें, उसको एक्सप्लोर करें कि यार मेरा पैशन क्या है, मेरा पर्पस क्या है, व्हाट आई लव टू डू, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको एक्सप्लोर करें। ये उस शख्स के लिए रिकमेंडेशन है जिसके पीछे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाने है, वाला हो। उसके पास अच्छा टाइम है, जी उसके पास जी अगर जी टाइम है, उसको पीछे से सपोर्ट है, तो उसकी पहली मेरे लिए रिकमेंड, देखो हर शख्स के लिए अलग अलग रिकमेंडेशन होती है। मेरा जो तजुर्बा है, जो मैंने टाइम गुजारा है, मेरे मुताबिक अगर उसके पास टाइम है, उसको ना कोई सी सोशल चीज़ों में पढ़ने की जिम्मेदारी है, ना उसकी शादी हुई हुई है, ना उसको कोई घर में किचन इनकम का मसला है, उसको तो हर चीज़ माशरा या उसके घर वाले या हर चीज़ से सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ ना होने के बराबर हैं, तो वो शख्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि वो अपना पैशन फॉलो करे, अपना पर्पस फाइंड करे, व्हाट आई लव टू डू वो फाइंड करे। वो कैसे फाइंड करेगा? हो हम्म, सकता है उसे नहीं पता पता चल रहा है, तो वो उसको जिस जिस चीज़ में लग रहा है कि यार ये चीज़ मेरे लिए हो सकती है ना, तो उन चीज़ों को 8 से 10 चीज़ों को एक्सप्लोर कर ले। 8 से 10 चीज़ों को उन बंदों को फॉलो करना है जो सिर्फ मुंह से कह नहीं रहे हैं, वो खुद भी प्रैक्टिकली उसको हम्म, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे 10 बंदे फाइंड आउट करके जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो क्या करेगा, उसको 10 चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा। 10 चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो जिसको उसे जहाँ ज़्यादा वक्त गुजारने में और उसमें ज़्यादा एक्सप्लोर करने में और ज़्यादा डीप जाने में उसे लग रहा है कि मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आई थिंक दैट इज़ द वन स्किल या दैट इज़ द वन इंडस्ट्री या करियर ही नीड टू चूज़। तो ये बिल्कुल। रिकमेंडेशन है उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम है एक्सप्लोर करने के लिए। और सेकंड वो होता है जिनके पास टाइम गुजर चुका है, उनके ऊपर जो है ना तलवार लटकी हुई है कि जी यार जी मुझे सर। अपना सिस्टम चलाना है ना, तो हम्म,
ان کو بھی اپنا پرپز پیشن فالو کرنا ہے, لیکن وہ another وے, ان کے لیے یہ وے نہیں ہے کہ وہ پورا کا پورا ٹائم اس چیز میں لگا لے کہ پرپز اور پیشن کیسے فائنڈ. اگر وہ پورا ٹائم لگائیں گے تو پیچھے ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ جی کون جی سنبھالے گا. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر جس چیز میں آلریڈی ان کو کام آتا ہے, شاید آتا ہوگا یا نہیں آتا, تو جو ان کو جہاں سے جلدی پیسے بنے نا, کسی سے بھی بنے شاید, ٹھیک ہے, جو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میں جلدی کر سکتا ہوں, میرے پیسے کما سکتا ہوں یا کما سکتی ہوں, تو وہ کام لے لے. فی الحال اپنا کچن وغیرہ جو ہے وہ سیٹ اپ سے طریقے سے چلا ہے فی الحال, وہ تب تک وہ کام نہ چھوڑے تب تک جب تک پھر اس کا جو وہ ٹائم بچتا ہے نا, 1 گھنٹہ بھلے بچ جائے, آدھا گھنٹہ بچ جائے, تو اس میں وہ فائنڈ آؤٹ کرے, وہ مختلف چیزیں ایکسپلور کرے, 8 سے 10 جیسے میں نے پہلے ریکمنڈ کیا, 8 سے 10 وہ ایکسپلور کرے. پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا, وہ بھی سیم ہی پروسیجر کہ واٹ آئی لیو ٹو ڈو. ٹھیک ہے, اب وہ 10 چیزیں وہ بھی ایکسپلور کرے گا تو اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ ہاں یار واٹ آئی لیو ٹو ڈو یہ ہے. تو اس کو 1-2 چیزیں جب اسے پتہ چل جائے گی تو ایک استاد کو جب اسے لگے کہ یار یہ جو کہہ رہا ہے استاد, یہ خود بھی اپنی زندگی میں عمل کر رہا ہے, جی صرف جی جو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے نہیں لگنا ہے, وہ خود بھی اس کی جو عمل ایٹیٹیوڈ کرنا. ہے, اس کی جو ہے امپلیمنٹیشن سے نظر آ رہا ہو کہ اس کی اپنی زندگی میں وہ ساری چیزیں ہیں. تو جب آپ واٹ آئی لیو ٹو ڈو آپ کو پتہ چل جائے, آپ کو پیشن پتہ چل جائے, آپ کو پرپز اپنی زندگی کا پتہ چل جائے, تو آپ اس کو, آپ کے پاس جو آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں, 10 گھنٹے کام کرتے ہیں, تو انسان جو ہے خود اس کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. جو سیکنڈ بندہ ہے جس کے لیے میں ابھی ریکمنڈیشن دے رہا ہوں, اس کو تھوڑا سوشل کم ہونا پڑے گا, زیادہ جہاں ضرورت ہے وہاں جانا پڑے گا, اپنے گھنٹے کم سے کم بچانے پڑیں گے, وہ گھنٹے اسے وہاں لگانے پڑیں گے ایک نئی اسکل, ایک نئی فیلڈ میں اپنا کریئر بلڈ کرنے کے لیے جو اسے پسند ہے. اب وہ جو جاب کر رہا ہے اس کو نہیں چھوڑنی ہے, تب تک نہیں چھوڑنی ہے جب تک اسے لگے کہ یار جو واٹ آئی لو ٹو ڈو ہے اس میں میرے پیسے بننا شروع ہو جائیں, اور اتنے شروع ہو جائیں, میرے کانٹیکٹس, میرے نیٹ ورک اتنے بن جائیں کہ یار میں بآسانی جو ہے جو ابھی اس جاب سے کما رہا ہوں اس سے ڈبل کما سکتا ہوں پیسیو انکم. جب اسے 100% یقین ہو جائے تو پھر اس جاب کو کوئٹ کرے اور فل ٹائم جو واٹ آئی لو ٹو ڈو ہے اس کو کرنا شروع کر دیں. کیونکہ ہم اپنی زندگی میں زیادہ وقت وہاں گزارتے ہیں جہاں پر ہمارے کام میں, اپنے گھر والوں کو بھی جی کم ٹائم دیتے ہیں لیکن زیادہ ٹائم کام میں گزارتے. تو اگر ہمیں جی کام ہی جی ایسا مل جائے جو ہمیں اچھا لگتا ہے, دیٹ از واٹ آئی لیو ٹو ڈو. میں یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں واٹ آئی لیو ٹو ڈو, کیونکہ انسان کو جب یہ کام مل جائے تو وہ دنیا کا 1% آبادی میں سے وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو اچھے نمونے سے انجوائے کر پاتا ہے, اور اپنے گھر والوں کے سپنے ان کی سپورٹ بھی کر پاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک مقصد ہو جاتا ہے میرے مطابق. اور اس کے علاوہ اور بھی اسٹریٹجز ہیں, پھر اس کے آگے ہر کسی کا اپنا مسائل ہے, وہ کس کنڈیشن میں کھڑا ہے شخص. تو میں سمجھتا ہوں ہر شخص کے لیے پرسنلائز جو ہے نا ریکمنڈیشن ہوتی ہے, سب کے لیے ایک ہی فارمولا فٹ نہیں ہوتا, میں سمجھتا ہوں. صحیح صحیح, بالکل سر صحیح کہا آپ نے کہ ہر شخص کے لیے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ اس کی سچویشن کے حساب سے اس کی استطاعت, دماغ ذہنی استطاعت کے مطابق اور اس کی تعلیمی استطاعت کے مطابق جو ہے اس کی ذمہ داریاں یا اس کو ہم جو ہے کچھ بھی سمجھا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں. تو سر بالکل آپ نے صحیح کہا. سر جیسا کہ آپ کا نام ہے ٹیلرس والا, تو سر یہ جو آپ کا جو والا ہے ٹیلرس والا, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, تھوڑا آپ ہمیں بتائیں گے؟ ٹیلرس والا اصل میں میرا 15+ ایئر کا ٹیلرنگ کا ایکسپیرینس ہے. میری شاپ حیدرآباد میں ہے, ٹھیک ہے, اور ابھی تو تھوڑی کم کر دی ہے کیونکہ میں یہاں کام کر رہا ہوں, چھوٹے بھائی کو دی ہے. تو آئی وانٹ ٹیلرنگ فیلڈ کے جو لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ جو ہے نا اکنامکلی ڈیولپ نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسا آن لائن وینچر اسٹارٹ کروں, اس کو سکسیزفلی پہلے خود کامیاب کروں, پھر دین میں جو ہے ان لوگوں کو بیسک اویئرنیس پرووائڈ کروں, ان کو کنیکٹ کروں, ان کا ایک سوشل نیٹ ورک بناؤں, تاکہ وہ جس کی جو نیڈ ہے وہ ایک دوسرے کو پوری کر کے اور اس ساتھ ایک مل کر کے ٹیلنگ انڈسٹری کو تھرائیو کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا ایک مقصد ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اسکول بھی کھولا ہے جو ریحان اسکول کے حوالے سے ایک چھوٹا سا, تو میں چاہتا ہوں کہ یار میں اس کو ایکسپیریمنٹ کروں, اگر وہ وہاں پر تھرائیو کرتا ہے تو میں اسے بڑھاؤں, آگے کروں. تو یہ 2 چیزیں میں کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ ریحان کے ساتھ یہاں پر ہوں, تو انٹرویوز وغیرہ بھی کرتا ہوں جیسے آپ کر رہی ہیں اسی طریقے سے. تو سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو یہ والا اور والی جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے, آپ اس کے پیچھے کیا مطلب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے جو ہر کوئی والا لگا رہا ہے, والی لگا رہا ہے اپنے نام کے ساتھ,
تھوڑا آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ ہم کیوں لگاتے ہیں والا اور والی؟ والا ایک ہمارا جو ہے نا لوکل ٹرم ہے، ٹھیک ہے نا. وہ سمجھنے میں والا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو ہم جہاں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں نا، وہ لوگ جو بھاشا جو زبان سمجھے تو ہم وہ بھاشا اپنے نام کے آگے دیتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. والا لگانے کا مقصد تو یہ ہو گیا. اب والا سے پہلے جیسے کہ آپ کو لگتا ہوگا کوئی پانی والا ہے، کوئی فارسٹ والا ہے، کوئی ٹیلرنگ والا ہے، کوئی کس چیز والا ہے، تو اس سے پہلے جو چیز آتی ہے نا مانا وہ اس پرٹیکولر انڈسٹری کے جو مسائل ہے وہ حل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے بریانی والا، سبزی والا، تو مانا وہ ہمارے لوگوں کے ایک دماغ میں سب کانشیسلی بیٹھی ہوئی ہے کہ سبزی مانا والا، روٹی والا، ٹھیک ہے. تو ٹیلرس والا تو ان کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ ٹیلرس کے لیے کچھ کام کرتا ہے، اس کو کھڑکی اس کے دماغ میں گھوم جائے گی. اور سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں یہ ٹرم جو ہے نا آپٹیمائز ہے آلریڈی، کہ والا مانا کسی پرٹیکولر فیلڈ سے ریلیٹڈ بندہ ہے، یہ ایکسپرٹ ہے، یہ کام کر رہا ہے. تو اسکول کا مقصد یہ ہے کہ لیڈرز کریٹ کرنا، وہ کسی نہ کسی ایک پرٹیکولر مسئلے کو پکڑے جو اس کا انہیں پیشن ہے، جو اچھا لگتا ہے. وہ مسئلہ ان کو خود کو فیس ہو رہا ہے یا ان کی سراؤنڈنگ میں ہے، یا ان کو ڈیزائر ہے کہ یار ان کو ایمپیتھیٹیکلی جو ہے نا ایک ڈیزائر آ رہی ہے کہ یار یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو میں بہتر کروں گی، میں ٹھیک کروں گی. تو وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے اوپر کام کرتا ہے. تو یہ ٹرم سر ریحان اللہ والا نے دیے کہ ہم جس ملک کے مسائل حل کر رہے ہیں تو وہاں کے لوگ جس بھاشا کو سمجھتے ہیں تو اس بھاشا سے مطابق جو ہے نا ہم اپنا اس مسئلے کے آگے کہیں گے والا، تاکہ وہ بندہ آسانی سے سمجھ جائے. اگر یہی مسائل ہم کوئی انگریزوں کے حل کر رہے ہوتے تو وہاں پر والا نہیں لگاتے، کیونکہ والا وہاں پر کانسیپٹ عام نہیں ہے. ہمارے ملکوں میں عام ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں. جی صحیح سر، بالکل، بہت آپ نے اچھی طرح ایکسپلین کیا. سر آپ نے کہا کہ آپ بھی انٹرویوز کرتے ہیں، تو انٹرویوز کا سر کیا فائدہ ہے، اور آپ نے خود میں کیا چینجز دیکھی ہیں، اور آپ کیا کہیں گے کہ انٹرویو جو ہے آپ کیا مشورہ دیں گے انٹرویوز کرنے کے حوالے سے؟ انٹرویو از دا ویپن. کس حوالے سے ویپن؟ کہ وہ آپ سوستھ تو آپ کا فیئر ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فیئر جو ہے انسان کا وہ سب سے بڑی ایک اس کی رکاوٹ ہے، دیوار ہے اس کو آگے بڑھنے سے، ٹھیک ہے نا. اور سیکنڈ، آپ کا تھوڑا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، آپ کو بھی لگتا ہے یار میں بھی کوئی چیز ہوں. نہیں تو صحیح. انسان اندر ہی اندر خود کو کمتر فیل کرتا ہے، جی اسے جی صحیح، لگتا ہے. پھر بالکل. آپ کو لوگ آہستہ آہستہ لائک کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، آپ کو ان باکس کرتے ہیں، آپ کو کوئی کہیں گے میم مجھے یہ سکھا دیں، مجھے یہ کر دیں. تو آپ کو اندر سے کانفیڈنس فیل ہوتا ہے کہ یار میں تو خود کو کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی، لیکن میں کچھ ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے اندر بھی کوئی یونیک چیز رکھی ہے. تو ٹھیک ہے، دو چیزیں تو ہو گئی، فیئر اور کانفیڈنس. اس کے بعد اس کے ہزار فوائد ہیں، ہے نا. مختلف کلچر، مختلف ڈفرینٹ انڈسٹری سے لوگ ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتے ہیں، اپنے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں. تو یہ سارا ڈیٹا انٹرنیٹ پہ جمع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک شخص ہے وہ کہیں اپنی زندگی میں 50 سال کے گزارے، اس نے اس کی زندگی کا جو بھی تجربہ ہے وہ کسی کو نہیں بتا رہا، وہ گزر جائے گا تو وہ اپنا تجربہ اپنے ساتھ ساتھ لے جائے گا. اگر آپ اس شخص کا انٹرویو کر رہے ہیں، آدھے گھنٹے میں اس سے ایسے سوال پوچھنا ایک آرٹ ہے. اگر آپ اچھے سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ اس کی زندگی کا سارا نچوڑ اس سوالوں کی مدد سے آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں لے سکتی ہیں. تو وہ شخص چلا بھی گیا نا، لیکن اس کی زندگی کا جو تجربہ ہے وہ آپ نے پوری دنیا کو اس کی جو ہے کنٹریبیوشن، اس کی خدمت کر دی مانا آپ نے، ٹھیک ہے نا. تو انٹرویو ایک ہے کہ آپ ان کا وزڈم نکال کے لوگوں کے آگے رکھتے ہیں، تو اس وزڈم سے کافی لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرا، سوشل نیٹورکنگ ہوتی ہے. کل میں آپ کو ایک اسٹوری سناؤں. کل ہم کو سر نے ایک ٹاسک دیا کہ یار یہ بچی ہے، اس کے ساتھ کوئی ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس کا نکالو، اس کے بارے میں ریسرچ کرو کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے. تو میں انٹرنیٹ پہ گیا، تلاش کیا کہ یار کہاں ہوگی یہ بچی، کہاں ہے ابھی، کورٹ میں کس جگہ پہ کیا ہے کیا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو میرے برابر میں سر ریحان کے اسپیشل اسسٹنٹ پیٹر، میں ان کو بتایا یار یہ مسئلہ مجھے دیا ہے ٹاسک. تو انہوں نے ڈائریکٹ فون گھمایا ایک، ٹھیک ہے، اندرونی سن سے بندے کو کہ یار یہ کیس ہے، یہ بچی جو ہے اس کے اوپر کوئی مسئلہ چل رہا ہے، تو اس کو بتائیں کہ کیسے رابطہ کیا جائے. تو انہوں نے ایک دم سے ایک بندے کا نمبر دیا کہ یہ اس علاقے کا، سندھ کے اندر اس علاقے میں یہ بڑا ہے کوئی، اس سے آپ کال کریں. تو اب میں اگر ڈائریکٹ کال کرتا تو وہ شاید میری کال وہ مائنورٹی کے اندر ہے، میری کال اٹھاتا ہی نہیں.
میں نے کال پھر بھی اپنے نمبر سے ہی کی. میں نے ان سے کہا کہ میں دولت بات کر رہا ہوں کراچی میں ریحان فاؤنڈیشن سے, اور اس بچی کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ لینی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپڈیٹ دی, انہوں نے اس کے بچی کا گھر والوں کا ساروں کا نمبر دیا, میں نے رابطہ کیا, بات کی, تو انہوں نے کہا ہمارا مسئلہ حل ہو چکا ہے تھرو کورٹ. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں اچھا. اب ہم کتنا آسان ہو گیا ہے یہ انٹرویو اور نیٹ ورکنگ سے, کہ ایک شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہے, وہ ایک بندے سے ڈاٹ سے ڈاٹ ملتا ہے, اور کہیں نہ کہیں اس کا کنیکشن ایک دم سے ہو جاتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو چھوٹا مثال دیا نا. تو بالکل. کنیکشن بلڈ کرنے سے, ریلیشن شپ بلڈ کرنے سے, ہم جو اپنے دماغ کے اندر یہ پتہ نہیں کیا رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے, لیکن نیٹ ورکنگ اگر آپ نے انٹرویو کر لیا نا, اب اس شخص کے آپ تعلقات اچھے بنائے رکھیں. جب آپ اچھے تعلقات بنائے رکھیں گی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ان فیوچر آپ کہہ سکتی ہیں, آپ کو پتہ ہے یار یہ شخص اس انڈسٹری سے بلانگ کرتا ہے, تو اس کا مسئلہ یہ حل کر سکتا ہے. مجھے پتہ ہے یار ہیومن رائٹس کا ایشو ہے اس علاقے میں, ہیومن رائٹس کے اوپر یہ شخص کام کر رہا ہے, یہ بات کر رہا ہے. میں نے ٹھک اس کو کال کی, یار یہ مسئلہ آپ کے علاقے میں ہے, آپ کی ڈویژن میں, تو اس کا مجھے ڈیٹا دے دیں. تو انہوں نے ایک دم سے ڈیٹا دے دیا. ڈیٹا کسی کو دیتے نہیں ہیں, لیکن پیچھے اگر کوئی آرگنائزیشن اچھی ہوتی ہے تو دیتے ہیں, ٹرسٹڈ آرگنائزیشن کو, تو وہ منٹوں میں کام ہو جاتا ہے. میں ایسے ایسے کام جو آپ کی سوچ سے بھی میں سمجھتا ہوں ہو سکتے ہیں, یا لوگوں کی سوچ سے بھی باہر ہے کہ یار کام مشکل ہے. تو کنیکشن بلڈنگ سے, آپ کے انٹرویو سے, آپ جب کسی سے آدھا گھنٹہ بات کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک فرسٹ جو اسٹیپ ہے ریلیشن شپ بلڈنگ کا, وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کے ساتھ کتنا اچھا تعلقات رکھتی ہیں. ہاں, تو اس کے مطابق اگر ان کا آپس میں آپ کا ٹرسٹ ہو گیا تو آپ ان فیوچر کوئی بھی چیزیں آپس میں جو ہے کولیبوریشن کر سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو چھوٹا مثال دیا ہے, ایسے بہت سے کام ہیں جو ہو سکتے ہیں. جی سر, بالکل آپ نے صحیح بات کی. اور سر یہ جو دور ہے اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے, اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہم دنیا میں کسی سے بھی بغیر کسی مطلب نہ ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں تھوڑا نکلے. اگر ہم یہیں بیٹھے ہیں پاکستان میں تو باہر کے لوگوں سے ہم باتیں کریں, اور یہاں کے لوگوں سے باتیں کریں, تاکہ ہماری نالج میں اضافہ ہو, اور ہمیں اپنے لوگ ملے جو ہماری فیلڈ سے اور ہمارے نیچر سے ملتے جلتے ہوں. تو سر بہت ہی آپ نے اچھا سمجھایا کہ انٹرویوز کے کتنے زیادہ فائدے ہیں. سر نیکسٹ میں کوشچن یہ کرنا چاہوں گی کہ جو ہم فری لانسنگ کی بات کرتے ہیں, اور تو میں چاہوں گی تھوڑا آپ فری لانسنگ کے بارے میں بتائیں, اور آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کیا کر رہے ہیں آج کل. جیسے کہ ابھی آپ کراچی میں ہیں تو آپ وہاں کیا کر رہے ہیں, اور یہ دونوں کوشچن میں آپ سے ایک ساتھ پوچھ رہی ہوں کہ فری لانسنگ کے بارے میں بتائیں, اور آپ کیا کر رہے ہیں آج کل آن لائن, مطلب آن لائن کیا کام کر رہے ہیں وہ بھی تھوڑا ہمیں بتائیں. فری لانسنگ بیسک ہے کہ بی یور اون باس, یو آر ناٹ امپلائڈ. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی اسکل آتی ہے, آپ سمجھتے ہیں مارکیٹ پلیس میں اس کی نیڈ ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پورٹفولیو بلڈ ہے, آپ نے کسی کلائنٹ کے لیے کام کیا ہے, اس کا ریفرنس, اس کا ٹیسٹومینیل دے کے نیکسٹ کلائنٹ تلاش کریں, ہنٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ ڈائریکٹلی بھی کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, اور اس کے علاوہ مارکیٹ پلیسز کے تھرو, گیگ اکانومی کے تھرو بھی آپ اپنے گیگس بنا کر وہاں سے کلائنٹ ہنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ جب انہیں 100% ریٹرن گارنٹی, ریفنڈ گارنٹی دیں گی تو لوگ آپ سے کام کروائیں گے, آپ کو ٹیسٹ کرنا پسند کریں گے. تو دس از دا فری لانسنگ آئی تھنک. تو اس میں فری لانسنگ یہ نہیں کہ آپ آن لائن کریں, فزیکل فری لانسنگ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, فری لانسنگ کا مقصد ہے بی یور اون باس. ٹھیک ہے, آپ کسی اور کے کام نہیں کرتے, آپ اپنے لیے کام کر رہے ہیں, آپ باس ہیں, پروجیکٹ بیس آپ کے کام ہوتے ہیں. اور جب آپ آگے سلولی گریجولی آگے بڑھتے ہیں تو آپ بڑے پروجیکٹ لیتے ہیں, پھر ان کو آؤٹ سورس بھی کرتے ہیں. تو بہت یہاں ٹیم کے اندر بھی آؤٹ سورس کرتے ہیں, یا آؤٹ سورس ود ٹیمس کے باہر بھی کرتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از دا فری لانسنگ. اگر آپ ڈیپ میں جانا چاہتی ہیں تو آپ اس کو زیادہ اسٹڈی کر سکتی ہیں, ڈیٹا موجود ہے. اینڈ واٹ آئی ایم ڈوئنگ رائٹ ناؤ, آئی ایم ٹرائی ٹو ڈوئنگ ٹو اسٹیبلش مائی اون برانڈ, ٹیلرنگ برانڈ ٹو اسٹارٹ. میں اس ایکسپلوریشن میں ہوں کہ اپنا ٹیلرنگ برانڈ اسٹارٹ کروں. اس کے علاوہ یہ جو انٹرویوز ہے یہ کرتا رہوں, تاکہ میرا اور زیادہ کانفیڈنس بلڈ ہو, میرے کنیکشن اچھے بلڈ ہو, میں اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کر سکوں. یہ میرے فی الحال گولز ہیں. زبردست ہے, بہت اچھا. اور سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ
آپ خود میں سر ریحان سے ملنے سے پہلے اور اب کیا کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ ٹھہراؤ نمبر 1 تھنگ. اچھا. جو ایموشنل امبیلنسز تھی نا وہ تھوڑی کم ہو رہی ہے کیونکہ وہ بالکل ریلیکس ہوتے ہیں, کام ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ ساتھ رہ کے یہ تھوڑی چیز آ رہی ہے سلولی. اچھا اچھا. سر یہ بہت اچھی چیز ہے, مطلب جو ڈپریشن اینگزائٹی آپ کی کم ہو رہی ہے, ہم ایسے کہہ سکتے ہیں. ڈپریشن انزائٹی تو میں سمجھتا ہوں نہیں ہے مجھے, لیکن آئی تھنک ایک انسان زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے نا, 2 قسم کے انسان ہوتے ہیں. ایک زیادہ اس کی انرجی پھٹ رہی ہے, وہ کسی کو لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ یار میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے, تو اسی چیز کو آپ ریلیکس ہو کے کام ہو کے بھی بتا سکتے ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ زیادہ انسان پھٹ رہا ہوتا ہے بتا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا نقصان اچھا چیز ہے, لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار بندہ انرجیٹک ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ جب انسان جو ہے نا زیادہ اوپر ہو یا بالکل ہی ڈاؤن ہو تو وہ دونوں ہی غلط چیز ہے. انسان بیلنس رہے, یہاں پر رہے بیلنس, اوپر بھی نہ ہونا ہے اور نیچے بھی نہیں ہونا ہے, بیلنس رہے ایموشنلی. ٹھیک ہے نا, جی سر. ایموشنلی اوپر بھی نہیں ہونا ہے, نیچے بھی نہیں ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کبھی نیچے چلا جاتا ہوں یا کبھی زیادہ اوپر چلا جاتا ہوں تو سر ریحان مجھے یہاں رہنے میں مدد کر رہے ہیں. بیلنس. ہاں بالکل سر. سر آپ سے سر بات کر کے بہت اچھا لگا اور کافی چیزیں ہم نے سیکھی, اور آپ نے صحیح کہا انٹرویو سے ہمیں جو ہے لوگوں کی اصلی نیچر کا پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا جن سے ہم بات کریں وہ کس نیچر کا ہے, وہ کس پرسنالٹی کا ہے. تو سر لاسٹ میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یا کیا آپ ان سے کہنا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہی ہوتا ہے, سب کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے آپ کو ریکمنڈیشن دی ہے, فرسٹ فائنڈ آؤٹ ویئر آر یو اسٹینڈ, آپ کہاں کھڑے ہیں, مینٹلی بھی, فزیکلی بھی اور اکنامکلی بھی. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں, اور سوشلی بھی, یہ چاروں چیزیں آپ ذہن میں رکھیں, آپ کہاں کھڑے ہیں. اس کے مطابق پرسنلائز جو میں نے آپ کو اپنے انٹرویو میں ریکمنڈیشن دی اپنے لیے, پرسنلائز پہلے خود کو دیکھیں گے آپ کس جگہ ہیں, مینٹلی, سوشلی, فزیکلی اور فائنینشلی کہاں کھڑے ہیں. اس کے مطابق آپ جو ہے نا اپنے لیے خود ہی, جب آپ میڈیٹیشن کریں اچھے سے, خود کو پہلے ریلیکس کریں, یہاں پر ہو کر اور نیچے ہو کر کبھی بھی اپنی زندگی کا, اپنی اور کسی بھی اپنے بچے کی یا کسی کا بھی فیصلہ نہیں کرنا ہے. جب یہاں ہو تو نہیں کرنا ہے, جب یہاں ہو تو بھی نہیں کرنا ہے, جب یہاں ہو نا بیچ میں تب کرنا ہے. تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جب یہاں ہو نا, آپ بیلنس ہو نا, ریلیکس ہو, کام ہو, جب آپ پر بہت سا ایکسائٹیڈ نہیں ہے اور بالکل ڈاؤن نہیں ہے, تب آپ کو فیصلہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, جب آپ بالکل یہاں ہو نا, بیلنس ہو, ریلیکس ہو, سکون میں, اس ٹائم خود کو جانے کہ یار میں سوشلی کہاں ہوں, میں فائنینشلی کہاں ہوں, میں اپنا اللہ بھلا کرے پرسنلائز وے میں خود کو جانے کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد خود فیصلہ کریں, کیونکہ ہم خود کو جو ہے نا خود سے زیادہ ہمیں جو ہے نا اور کوئی نہیں جانتا نا, ہم خود جانتے ہیں. جب آپ یہاں کھڑے ہوں گے نا تو آپ ایک ایک کر کے چیزیں لکھیں گے, یار میں یہاں ہوں, میں یہاں ہوں. خود کا سوائٹ انالائسس کریں, اپنی جو ہے نا اسٹرینتھ, ویکنیسز, یہ سب انالائز کریں. تو جو آپ کی اسٹرینتھ ہے اس کے اوپر کام کریں. ٹھیک ہے, ویکنیسز کو چھوڑ دیں. انسان ہیبیچولی جو ہے نا عادتاً جو ہے نا ایک جو اس نے کافی عرصے سے جو چیزیں کی ہوتی ہیں نا تو وہاں پھنسا ہوا ہوتا ہے, تو آپ اس کو دور کرنے کے چکروں میں لگ جائیں گی تو آپ بہت پریشان ہو جائیں گی. تو جو آپ کے پاس آلریڈی اسٹرینتھز ہیں اس کو فالو کریں, میں یہ سمجھتا ہوں. سر بہت زبردست سر, بہت شکریہ آپ کی ٹائم کا, اپنے وقت نکالا اور ہمارے شو میں آئے, بہت بہت مہربانی, جزاک اللہ. مہربانی, آپ نے بھی اپنے شو کے اندر مجھے قیمتی ٹائم دیا, اور 5 سے 10 منٹ لیٹ بھی ہو چکا تھا, اور اس وجہ سے ہوا تھا کہ آفس جو ہے نا 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, تو اس سے پہلے ہمیں اوپر آنے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے, تو پھر وہ آئیں, کھولیں, کریں تو اس میں 5-10 منٹ لگ جاتے ہیں. لگ جاتا ہے. جی سر, یہ تو ٹھیک ہوتا ہے. ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو ناظرین سو مچ, ہمارے ساتھ. جی تھینک جی یو سو سر, مچ نیلوفر. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. ناظرین ہمارے ساتھ تھے سر دولت ٹیلرس والا. تو انشاءاللہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں ایسے کسی قابل مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.